کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جس میں پائے جانے والے 90% ریپٹائل کے اسپیشیز یعنی حشرات الارض دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے، اس لیے اس کو ایلین جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سعودیہ، یو اے ای، یو ایس اے اور ایون انڈیا بھی اس جزیرے پہ اپنی فوجیں جمانے کے چکر میں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جزیرے کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ But before that, don't forget to subscribe my channel. Nestled inside the Indian Ocean, Socotra Island is a part of Socotra Archipelago، جس میں اس کے علاوہ 3 اور جزیرے بھی شامل ہیں، جن میں عبد القری، سمحا اور درسا نام کے جزیرے ہیں۔ For travelers seeking off the beaten path experiences, Socotra is a hidden gem. With a focus on ecotourism, visitors can immerse themselves in its untouched beauty, diverse landscapes, from pristine beaches to limestone plateaus. ٹورزم پوٹینشیل ہونے کے علاوہ آخر اس جزیرے میں ایسا کیا ہے کہ سارے پڑوسی اس پہ دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ یو اے ای سکوٹرا کو اپنی سرحدوں سے باہر اپنی رسائی بڑھانے میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر دیکھتا ہے۔ یو اے ای، یو ایس اے اور سعودیہ کا سکوٹرا آئلینڈ میں انٹرسٹ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ آخر حوثی باغی کون ہے۔ حوثی گروپ یمن کے شیعہ مسلم مائنورٹی ہے اور اس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ 2014 کی سول وار میں حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر حملہ کر کے یمن کے صدر عبد الربو منصور ہادی کو فرار ہونے میں مجبور کیا تھا۔ اس کے جواب میں امریکہ کی پشتنائی کے ساتھ یو اے ای اور سعودیہ کی ایک کولیشن بنی، جنہوں نے 2015 میں حوثی باغیوں کا مقابلہ کر کے ہادی کو دوبارہ بحال کیا تاکہ ایران کا انفلوئنس اس ریجن سے ختم کیا جا سکے۔ 2015 سے لے کر 2022 تک حوثی باغیوں نے کے بعد دیگرے یو اے ای پہ بم اٹیک کیے۔ دوسری طرف 2019 سے لے کے آج تک یو اے ای نے سرکاری طور پر تو اپنی فوجیں یمن سے نکال لی، لیکن اپنا انفلوئنس وہاں برقرار رکھا۔ یو اے ای یمنی جوائنٹ فورسز اور ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے، جنہوں نے 2019 میں حوثی باغیوں سے لڑ کے یمن کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا۔ سکوٹرا آئلینڈ پہ قبضہ جما کے یو اے ای نہ صرف ایران کی کشتیوں کو انڈین اوشن میں آنے سے روک سکتا ہے، بلکہ وہ حوثی باغیوں کو ہتھیاروں کی سپلائی بھی روک سکتا ہے۔ یمن سے تقریباً 500 کلومیٹر دور یہ آئی لینڈ بین الاقوامی تجارت کا ایک گیٹ وے ہے، جہاں سے تقریباً دنیا کے 30% کنٹینرز گزرتے ہیں، اور ہر روز تقریباً 3 ملین آئل بیرل پرشین گلف سے نکل کر انڈین اوشن میں آتے ہیں، جن کو کنٹرول کر کے یو اے ای بین الاقوامی تجارت کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکتا ہے۔ سکوٹرا جغرافیکلی تو یمن کا حصہ ہے، لیکن وہ کلچرلی اور سوشلی یمن سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ سکوٹرا کی آبادی تقریباً 60,000 کے لگ بھگ ہے، اور آبادی کا 50% شیعہ اور 50% سنی ہے۔ یہاں پہ رہنے والے زیادہ تر لوگ یا تو مچھلیاں پکڑتے ہیں یا کھجور کی کاشت کرتے ہیں۔ سکوٹرا کو حاصل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں بیٹھ کے بڑی آسانی سے حوثی باغیوں پر نظر رکھ سکتا ہے، تو یو اے ای سکوٹرا میں بیٹھ کے ایسے کسی بھی اٹیک کو بڑے آرام سے ناکام بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ اسے اگر یہاں سے میزائل حملہ بھی کرنا پڑے تو وہ اس کے لیے یو اے ای سے حملہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس ریجن میں ایران سے لے کے صومالیہ تک اور ایریٹریا سے لے کے انڈیا تک تمام طاقتیں ہارن آف افریقہ میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کریں۔ سکوٹرا میں بیس بنانے کی وجہ سے یو اے ای کو انڈین اوشن میں اپنی نیول ایکسرسائز کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم ہوگی، اور اس کے علاوہ صومالی پائریٹس کو ریسٹرکٹ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ سکوٹرا آئلینڈ پہ قابض ہونے کے بعد یو اے ای اس خطے سے گزرنے والی تیل کی تمام تجارت اور اس کی مونوپلی پہ کنٹرول حاصل کر لے گا۔ دوسری جانب یو اے ای کا یہ قدم سعودیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق یو اے ای سکوٹرا، ایدن اور جزیرہ بریم میں اپنی پریزنس بڑھا کر سعودیہ کا انفلوئنس اور ان کی ایکسپینشن کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یو اے ای نے سکوٹرا آئلینڈ پر اپنی بیسز بنانے کا کام تیزی سے جاری کر رکھا ہے، جس پر یمنی حکام تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ دوسری طرف ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے سکوٹرا آئلینڈ پر اپنے میزائل ڈیفینس سسٹم لگائے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ڈیفینس سسٹم حوثی باغیوں کے لانگ رینج میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خبری ذرائع کے مطابق انڈین آرمی بھی یمن کی سرزمین پر اپنی فوجی بیسز بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سکوٹرا کو لے کے یو اے ای کے انٹرسٹ کی ایک اور بڑی وجہ سیاحت کا پوٹینشیل ہے۔ سکوٹرا کے وسیع لینڈسکیپس، اس کی ریگڈ ٹیرینز اور آئیکنک ڈریگن بلڈ ٹریز اس کو ایک جغرافیکل مارول کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے 2008 میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا تھا۔
سکوٹرا اپنے پوٹینشل اور اپنی مسٹری کی وجہ سے دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں کے لیے ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کے سیکرٹس اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ایک دلچسپ کہانی تخلیق کر رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو کہ اگلے چند سالوں میں ہمارے سامنے کھل کے عیاں ہو جائے گی۔ So stay tuned for more of these videos and don't forget to subscribe my channel.